السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ۔ پروگرام لیٹس ٹاک ود عائشہ رفیع میں آپ دیکھتے ہیں حیدرآباد نیوز سے۔ جس شخصیت سے میں آج آپ لوگوں کی ملاقات کرا رہی ہوں، حیدرآباد میں ماشاءاللہ سے بہت عرصے دراز سے تعلیم کے شعبے سے منسلک رہے۔ ان کی آگے جو ہے کارپوریٹ ٹرینر اینڈ مینٹور، ڈائریکٹر اورک ان اے پرائیویٹ یونیورسٹی، ہیک ایڈوائزر، ڈپٹی کنوینر ان پاکستان انجینئرنگ کونسل، ساتھ ساتھ بہت سارے پروفیشنل اینڈ ٹریننگ سیشنز دیتے رہے ہیں۔ تو بالکل ہمارے پروگرام میں ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم سر ظفر صدیقی، کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی بالکل میں ٹھیک ہوں سر ظفر صدیقی کا نام جو ہے وہ ٹریننگ سیشن میں ہر جگہ پہ ماشاءاللہ سے ہم سنتے ہیں اور دیکھتے رہے، تو سر سے جانیں گے۔ سر پہلے آپ اپنے بارے میں کچھ ہماری آڈینس کو بتائیں۔ اچھا، میں بنیادی طور پہ کارپوریٹ ٹرینر ہوں اور مینٹور ہوں اور ڈائریکٹر ہوں یہ آفس آف ریسرچ انوویشن اور کمرشلائزیشن کا ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں۔ وہاں ہم اورک کے علاوہ جو ہے جو سینٹر آف انٹرپرینیورشپ ہے اس کو بھی میں دیکھتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو کیریئر ڈیولپمنٹ سینٹر ہے اس کو بھی میں دیکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ پاکستان انجینئرنگ کونسل میں ڈپٹی کنوینر کی ذمہ داریاں ہیں، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا میں ایڈوائزر ہوں، ان کے جو مختلف فنڈڈ پروجیکٹس آتے ہیں اس کے اندر، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی چھوٹی موٹی ذمہ داریاں ہیں۔ تو بس اس طرح ہماری حیدرآباد کے عوام کو، اور بلکہ حیدرآباد سے باہر جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اور سر جب میں یہاں پر آئی آپ کے پاس، اور یہاں میں نے جب شیلف دیکھا، اور آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں شیلف، کہنے کو ایک شیلف ہے، بک شیلف، مگر مجھے لگتا ہے مجموعہ تعلیم ہے اور اتنی خوبصورت کتابیں ہیں۔ سر ان کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ کیوں ضروری ہے پڑھنا کتابیں، اور کیا کلیکشن ہونی چاہیے؟ مس شکریہ بہت بہت۔ اصل میں کتابوں کا دور ختم ہوا نہیں ہے، پرنٹنگ ابھی بھی اتنی ہی ہو رہی ہے، چاہے کتنا یہ زمانہ آ جائے۔ ہمارے معاشرے میں تھوڑا شاید کم ہو گیا ہو، لیکن ابھی بھی آپ جہاں جائیں تو آپ کو لوگ ایئرپورٹس پہ، ریلوے اسٹیشنز پہ، بیچز کے اوپر کتابیں ہی پڑھتے نظر آئیں گے یورپ امریکہ کے اندر۔ تو اللہ کا شکر ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ کچھ ہمارے بزرگوں کی وجہ سے بھی، میرے والد صاحب جب آئے تھے انڈیا سے 47 کے اندر، تو وہ اپنے ساتھ موسٹلی کتابیں لے کے آئے تھے۔ سب سے زیادہ جو وزن تھا کتابوں کا، تو ابھی تک ہمارے پاس وہ کتابیں ہیں جو انڈیا سے وہ لے کے آئے تھے۔ تیسری بات یہ کہ اس جیسی ہمارے پاس 3 کارنرز اور ہیں گھر میں، تو یہ سمجھ لیجیے 25% بکس ہیں، کتابیں ہم نے پڑھی بھی ہیں، اور ہمارے جو میرے بچوں کے استاد ہیں، میرے بچوں نے ماشاءاللہ سے کافی پڑھا ہے الحمدللہ، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو، یعنی مجھ سے کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو گفٹ دیا کرتے، بکس ضرور دیا کریں ہر 1-2 مہینے کے بعد۔ تو اسی طرح پڑھنے پڑھانے کے شوق ہے، لوگ لے کے بھی جاتے ہیں خوشی خوشی، اور ہم بھی مستفیض ہوتے ہیں۔ تو بس اسی حوالے سے آپ ہماری آڈینس کو میسج دینا چاہیں، اور ہم یہاں پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ بالکل، بس یہ ہے کہ کتابوں کے ساتھ دوستی ضرور رکھیے گا، یہ بہترین دوست ہے، اور یہ اس کے میں جو لکھا ہوا نا سب کچھ اتھینٹک ہے، جبکہ جو ہم واٹس ایپ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہم فیس بک پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں سمجھتا ہوں 90% جھوٹ چل رہا ہے، لیکن کتابوں میں جھوٹ ابھی بہرحال بہت زیادہ نہیں ہے۔ تھینک یو۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے لوں گی اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔